السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ احمد بن محمد بن حنبل نام تھا، کنیت ابو عبداللہ، خالص عربی نسل اور قبیلہ شیبان میں سے تھے۔ یہ قبیلہ قریش میں سے ہیں اور آپ کا خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آپ کی والدہ جب مرو سے بغداد آئیں تو اس وقت آپ پیٹ میں تھے اور پیدائش ربیع الاول سن 164 ہجری میں ہوئی۔ ابھی آپ کی عمر صرف 3 سال، دوسرا قول 2 سال کا بھی ہے، کی تھی کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے باپ سپاہی تھے۔ بچپن میں قرآن مجید حفظ کیا اور زبان کی تعلیم حاصل کی۔ آپ شروع سے ہی ہونہار دکھائی دیتے تھے۔ ان آثار کو دیکھ کر ان کے زمانے میں ایک نظر والے حسیم بن جمیل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، اگر یہ نوجوان زندہ رہا تو زمانے والوں پر حجت ہوگا۔ آپ کا وطن بغداد ہے اور اس دور میں اسلامی دنیا میں اس کو بھی علم کے مرکز کی حیثیت حاصل تھی۔ آپ شروع عمر سے ہی حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس میں حاضر ہونے لگے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے احادیث کا علم سب سے پہلے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر ہی حاصل ہوا۔ پھر اسی میں ترقی کی۔ حافظ ابن سید المافس رحمۃ اللہ علیہ نے شرح عشریت میں لکھا ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں امام ابو یوسف کے پاس فقہ اور احادیث کا علم حاصل کیا۔ 3 سال تک ان سے پڑھتے رہے اور ان سے 3 الماریوں کے برابر کتابیں لکھیں اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے بھی فائدہ اٹھایا۔ 4 سال تک بغداد میں امام حسیم بن بشیر سے فائدہ اٹھایا اور دوسرے احادیث کے بزرگوں سے بھی برابر حاصل کے احادیث کے علم کا فائدہ اٹھاتے رہے۔ بغداد سے مل کر کوفہ، بصرہ، مکہ، مدینہ، یمن، شام اور جزیرے کے سفر کیے اور ان جگہوں کے احادیث کے بزرگوں سے احادیث حاصل کی۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد یحییٰ، جو کہ فن رجال کے امام ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ کی احادیث کی مجلس میں عصر سے مغرب تک فائدہ اٹھاتے۔ اس طرح آپ نے احادیث کی اور فن رجال کی تعلیم حاصل کی۔ سن 178 ہجری میں حجاز کا پہلا سفر ہوا۔ اس سفر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی اور دوسری بار بغداد میں ان سے ملے، جبکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد پہنچے ہوئے تھے۔ آپ کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے خاص شاگردگی کا شرف تھا۔ جب تک حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں رہے، آپ جدا نہیں ہوئے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی آپ سے محبت تھی اور ان کے تقوی کی تعریف کرتے تھے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے احادیث کے فن میں خوب پکا کر دیا تھا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا سماع موطا بھی ثابت ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ احادیث کا علم حاصل کرنے کے لیے سارے شہروں میں بہت گھومے پھرے اور آپ کو 10 لاکھ احادیث یاد ہو گئیں۔ آپ کے شیخ اور استاد کی گنتی 100 سے زیادہ ہیں۔ حافظ بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے،
مشہور استادوں کے نام یہ ہیں: امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام بقی رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ بن ابی جائدہ رحمۃ اللہ علیہ، حسیم بن بشیر بن حاشم رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ، قطان رحمۃ اللہ علیہ، سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ آپ سے یمن میں وہاں کے مشہور محدث عبد الرزاق سے احادیث سنی۔ پڑھنے کے زمانے میں آپ مالی حالت سے بہت تنگ تھے۔ سوتے وقت سر کے نیچے تکیے کی جگہ اینٹ ہوتی تھی۔ اسی تنگی کی وجہ سے آپ نے ایک مشہور شہر نہ جا سکے۔ یہاں ایک بہت ہی مشہور بڑے عالم زریر بن عبداللہ حمید تھے۔ آپ ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے تھے۔ آپ کے علم حاصل کرنے کی اتنی لگن تھی اور علم سے اتنا پیار تھا کہ 40 سال تک آپ نے شادی نہیں کی۔ جب تک علم حاصل کر کے نمٹ نہیں گئے، اور جب اتنا علم آپ کو حاصل ہو گیا جس کا ارادہ آپ نے کیا تھا، تو اس کے بعد آپ نے نکاح کیا۔ درس کی مجلس: جب آپ کی عمر 40 سال کی تھی، تب سن 2204 ہجری میں آپ نے احادیث کا سبق شروع کر دیا تھا۔ آپ سنت پر چلنے کا بہت خیال رکھتے تھے۔ نبوت کے سن کو 40 سال ہوئے تھے کہ آپ نے اس مبارک سن کا دھیان رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو پھیلانا اور طالب علموں تک نبوت کی تعلیم کو پہنچانا شروع کر دیا تھا۔ کیونکہ آپ کو احادیث میں ایک خاص مقام حاصل تھا، اس لیے شروع سے ہی آپ کے حلق میں سننے والوں اور چاہنے والوں کی بھیڑ لگنے لگی۔ کچھ کا بیان ہے کہ آپ کے درس میں سننے والوں کی تعداد 5,000 ہزار ہوتی تھی، جن میں سے 500 صرف لکھنے والے ہوتے تھے۔ آپ کے حلقہ درس میں سنجیدگی اور شان ہوتی تھی، مجلس میں دبدبہ ہوتا تھا۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابو زرعہ، متین، عبداللہ بن احمد اور خلق عظیم یہ آپ کے شاگرد ہیں، اور آخر میں یہ فرمایا ایک بہت بڑی بھیڑ۔ تو اس عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ شاگردوں کی تعداد انگنت ہے، جن میں بڑے بڑے فن کے امام حاصل ہیں۔ آپ کے حالات: حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی علم اور عمل کی زندگی تھی۔ آپ کی زندگی میں کچھ حالات اتنے پیچیدہ ہوئے کہ آپ کو بہت قربانیاں دینی پڑیں۔ ایک خالص علم کے مسئلے کو حکومت نے اپنی شان کی بات سمجھتے ہوئے آپ کو بہت تکلیفیں دی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بادشاہوں، حاکموں اور خلیفاؤں سے ہدیے اور نذرانے قبول نہیں کیے۔ جب متوکل کا دور آیا تو یہ خلیفہ آپ کا بہت زیادہ عقیدت مند تھا، آپ کی بہت عزت کرتا تھا۔ کچھ دن تک خلیفہ کے حکم سے لشکر میں ٹھہرے رہے۔ اسی ٹھہرنے کے وقت میں آپ شاہی مہمان رہے۔ روزانہ بڑے تکلف سے بھرپور کھانے پکتے اور دسترخوان پر چنے جاتے، جن کی قیمت کا اندازہ 120 درہم روز کا تھا، مگر آپ اتنی احتیاط رکھتے تھے کہ کسی دن اس کھانے کو آپ نے چکھا تک نہیں۔ آپ لگاتار روزے رکھتے، 8 دن تک روزے پر روزہ رکھا گیا
رکھا کہ آپ بہت کمزور ہو گئے، اگر جلدی چھٹی نہ ملتی تو آپ کی زندگی خطرے میں پڑ گئی تھی۔ محمد بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو میراث کے حصے میں 1,00,000 دینار اشرفیاں ملی، تو حسن بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس رقم کو حضرت امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا کہ یہ ابو عبداللہ، یہ مال میری میراث کے حصے میں سے مجھے ملا ہے اور میرے لیے یہ مال حلال ہے، آپ اس کو قبول فرما لیں اور اس کو اپنی ضرورتوں میں خرچ کریں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کی مجھ کو ضرورت نہیں اور میرے پاس جو ہے وہ کافی ہے، اور آپ کو اور اس کو واپس کر دیا، قبول نہیں کیا۔ اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ آپ کتنی احتیاط فرماتے تھے اور آپ کا نفس کتنا غنی مالدار تھا۔ اس کے بعد سری سکتی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی زندگی بہت پریشانی اور بے چینی میں تھی، معتزلہ کے تیکھے پن کی وجہ سے اور وفات کے وقت مشبہ کے خیال کی وجہ سے پریشان تھے، اور یہ پریشانی سارے ایمان والوں کی طرف سے تھی۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی سخت احتیاط کا یہ حال تھا کہ آپ بغداد کی پیداوار سے روٹی نہیں کھاتے تھے بلکہ موصل شہر سے منگاتے، اور اس کی وجہ یہ فرماتے تھے کہ بغداد کی زمین کو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے غازیوں کے لیے وقف کر دیا تھا، اور جس کے لیے جو چیز وقف ہو گئی اس کے خلاف استعمال کرنے کا کسی کو حق نہیں۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے صالح بن احمد اصفہان میں 1 سال تک قاضی رہے۔ یہ دن میں روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے تھے، تقوی اور پرہیزگاری میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے چلنے والے تھے، رات میں 2 گھنٹے سے زیادہ نہ سوتے۔ اپنے مکان پر سب کے لیے ایک بیٹھک بنا رکھی تھی، دن رات آپ اسی جگہ رہتے کہ جس وقت بھی جو اپنی ضرورت لے کر آئے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے۔ اگر دروازہ بند ہوتا تو اس کی ضرورت پوری نہیں ہو سکے گی۔ اس حالت میں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے کتنے سخی اور متقی تھے، مگر اس کے ہوتے ہوئے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے اس بیٹے سے خمیر کا لینا اور اس سے روٹی پکانا آپ کو پسند نہ ہوا اور آپ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ ایک بار روٹی پکانے کے لیے خمیر کی ضرورت پڑ گئی تو آپ نے روٹی کو دیکھ کر پوچھا کہ یہ روٹی کیسی ہے؟ جواب دیا گیا کہ خمیر صالح کے گھر سے لیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے تو 1 سال تک قاضی کے عہدے کو اپنائے رکھا، تو اب اس کی روٹی ہمارے حلق میں نہ جا سکے گی، اور اس کو کھانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا کہ اب ان روٹیوں کا کیا کرنا چاہیے؟ جواب میں کہا کہ جب کوئی مانگنے والا آئے اور روٹی مانگے تو صاف طریقے سے ان روٹیوں کا حال بتا دینا کہ خمیر صالح کے گھر کا اور آٹا احمد کے گھر کا ہے، اور احمد نے ان روٹیوں کو کھانے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اگر تب وہ ان روٹیوں کا لینا پسند کرے تو ٹھیک ہے، اس کو دے دینا۔ 40 دن تک کوئی مانگنے والا دروازے پر نہیں آیا اور روٹیاں جوں کی توں رکھی رہیں۔ اتنے وقت میں وہ روٹیاں خراب ہو گئیں تو نہر دجلہ میں ڈلوا دیا گیا۔ جب آپ کو یہ پتہ لگا تو آپ نے نہر دجلہ کی مچھلیاں کھانا ہی چھوڑ دیں کہ نہ جانے وہ روٹیاں کس مچھلی نے کھائی ہوگی اور وہ مچھلی میرے پاس نہ آ جائے۔ اتنی احتیاط اور پرہیزگاری کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر آپ پر بہت چھایا ہوا تھا، اس لیے لکھا ہے آپ میں اللہ تعالیٰ کا ڈر بہت سمایا ہوا تھا،
کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدوں سے آگے نہیں نکلے۔ جب آپ اپنے مکان پر جاتے تو اپنی نظریں اوپر نہیں اٹھاتے تھے۔ آپ میں ادب بہت زیادہ تھا اور اسی طرح حد سے زیادہ آؤ بھگت کرتے تھے۔ آپ کے بیٹے صالح فرماتے ہیں کہ میرے والد وضو کا پانی بھی کسی سے نہیں مانگتے تھے، اپنے ہاتھ سے کنویں میں ڈول ڈالتے اور پانی بھر کر نکالتے، مگر ڈول بھرا ہوا نکلتا تو الحمدللہ کہتے۔ آپ کا چہرہ بہت خوبصورت تھا، مہندی کا خجاب کرتے تھے، آپ کی داڑھی کے کچھ بال کالے تھے۔ مسئلہ خلق قرآن اور امام احمد مسئلہ خلق قرآن سے مراد یہ مسئلہ ہے کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب کی شکل میں موجود ہے، اس میں لفظ ہے اور معنی ہے، لفظوں کی آواز ہے جو الگ الگ زبان میں کے ہلانے اور چلانے سے بنتی اور نکلتی ہے۔ معنی کے حقیقتوں کا وجود عقل سے سمجھا جا سکتا ہے اور وجود خارجی بھی ہے، بس ان اعتباروں سے قرآن قدیم ہمیشہ سے ہے یا احادیث مخلوق پیدا کیا ہوا ہے یا غیر مخلوق۔ اس مسئلے کو فلسفہ نے پیدا کیا تھا۔ اسلام کی اصلی زمین ان حاصل نہ ہونے والی اور اصل عمل کی طاقت کو بیکار کرنے والی الجھنوں سے بالکل صاف تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو ہمیشہ ان سوالوں سے روکا جو ان کی زندگی کے عمل اور ان کے مقصد سے ان کو ہٹانے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے سوال اور اس طرح کی بات اور تقریریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور میں نہیں ملتا۔ کسی نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر پوچھا کہ قرآن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، قرآن کلام الہی ہے۔ اسحاق نے کہا، کیا وہ مخلوق ہے؟ امام احمد نے کہا، وہ کلام الہی ہے اور میں اس سے زیادہ کچھ کہنے کو تیار نہیں۔ اسحاق نے کہا کہ خدا سے ملتا جلتا تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ امام احمد نے کہا کہ میں بھی مانتا ہوں۔ اسحاق نے کہا کہ سمیع و بصیر ہونے کے کیا معنی ہیں؟ امام احمد نے کہا، اس نے جیسی اپنی خوبی بیان کی ہے ویسا ہی ہے۔ اسحاق نے کہا، اس کے کیا معنی ہوئے؟ امام احمد نے کہا، میں نہیں جانتا، بس وہ ایسا ہی ہے جیسی اس نے اپنی خوبی بیان کی ہے۔ اسحاق نے اور لوگوں کے جوابوں کے ساتھ امام احمد کا بیان بھی لکھ کر مامون کے پاس بھیج دیا، جس کے جواب میں مامون نے لکھا ہے کہ احمد کو بتا دو کہ امیر المومنین اس کے مفہوم اور کہنے کے مطلب کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور مامون نے ایسے سارے عالموں کو سزا کا حکم بھیج دیا جو اس مسئلے میں اس کے عقیدے سے نہیں ملتا۔ اس لیے سب حضرات پر ظلم کیے گئے اور تکلیفیں دی گئیں، اور جو لوگ کمزور جسم کے تھے وہ ان تکلیفوں کو نہ سہ سکے اور شہید ہو گئے۔ امام احمد لگاتار کوڑے کھاتے رہے اور قید رہے۔ مامون کے بعد معتصم باللہ کا دور آیا۔ یہ علم سے بھی کورا تھا۔ اس نے سارے اختیار احمد بن ابو داؤد کو سونپ دیے۔ معتصم کے دربار میں بلا کر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھانے کی کوشش کی اور بیکار سختیاں بھی کی، مگر جب دیکھا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کسی طرح بھی نہیں مانتے تو جیل سے آزاد کر کے بھیج دیے گئے۔ معتصم کے بعد واثق باللہ کا دور آیا تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگوں کو
آنے جانے سے منع کر دیا گیا۔ آپ اپنے گھر میں نظر بند کی طرح رہنے لگے، ایسے کہ نماز وغیرہ کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ واسق کے بعد امام احمد کے امتحان اور پریشانی کا دور ختم ہو گیا، جو لگ بھگ 5 سال یعنی سن 232 ہجری تک چلتا رہا۔ حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن اسماعیل کا قول نقل کیا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 80 کوڑے ایسے سخت مارے گئے کہ اگر ہاتھی کو بھی مارے جاتے تو وہ تاب نہ چلا کر چیخ اٹھتا۔ آپ لگاتار صبر اور ہمت سے کام لیتے اور اف تک نہ کرتے، اور زبان مبارک پر یہ آیت جاری رہتی۔ ترجمہ یعنی ہم پر وہی مصیبت آ سکتی ہے جو اللہ نے پہلے ہی لکھ دی ہے۔ وفات: آپ کی عمر 77 سال کی ہوئی، 9 دن بیمار رہے۔ بیماری کے دنوں میں دیکھنے والوں کی بھیڑ لگی رہتی۔ سلطان کو خبر ہوئی تو دروازے اور گلی میں پہرا لگا دیا اور خبر دینے والے مقرر کر دیے کہ سارے حالات کی خبر دی جاتی رہے۔ اس وقت بھیڑ کا یہ حال تھا کہ بازار میں گاہکوں اور سودا بیچنے والوں کی بھی جگہ مشکل ہو گئی۔ جمعرات کے دن بیماری اور بڑھ گئی۔ جمعے کی رات 12 ربیع الاول سن 241 ہجری کو انتقال ہو گیا۔ جنازے میں آنے والوں کی تعداد لگ بھگ 1.5 لاکھ تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔